عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ میں۔ بھائی سونا بند کر دیں، جس نے سونا ہے نا وہ میرے سامنے نہ سویا کرے گا۔ سونا شروع کر دیتے ہیں یار، پر صاحب کو بتایا کریں، جیسے میں آتا ہوں لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں یار، ٹائٹ ہو کے بیٹھا کریں، 20 منٹ صرف بات کرنی ہوتے آنکھیں بند کر لیتے ہیں یار۔ آنکھیں کھولا کرو، دیکھا کرو ایک دوسرے کو۔ یہ سونے نیند پہلے پوری کر لیا کرو مسجد میں آنے سے پہلے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو میں نے فوراً کہا کہ یہ کسی جھوٹے نبی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی صادق اور سچے نبی کا چہرہ ایسا ہو سکتا ہے۔ دل میں کہتے ہیں میں نے یہ کہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قیام کے بعد سب سے پہلا جو جملہ عبداللہ بن سلام کے سامنے ارشاد فرمایا وہ یہ کہا کہ افشوا السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا باللیل والناس نیام۔ جنت کے داخلے کے 4 کام بتائے بغیر حساب کتاب کے، کہا 4 کام کرو تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایک کام سلام کیا کرو ہر ایک کو، دوسرا کھانا کھلایا کرو، تیسرا صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں کے ساتھ لڑا نہ کرو، کوئی لڑے کوئی ناراض ہو تو اس سے صلح کر لیا کرو، اور تیسرا کام تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ 4 کام کر لو، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے گا۔ کھانا کھلانا یہ اتنا بڑا وصف ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر سے کھانا کھلایا جاتا ہے اللہ کبھی بھی اس گھر میں غربت نہیں لاتا، کبھی بھی نہیں آتی۔ کھانا کھلانے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت مرغن بہت عمدہ غذائیں کھلائی جائیں، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی ہر بندہ یہ نیت کر لے کہ میں نے کسی ایک بندے کو، کسی 2 بندوں کو، 10 بندوں کو، کسی کو کھانا کھلایا کرنا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ مال خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، یتیم، مسکین، فقراء، غرباء، بیوائیں، ان لوگوں کو مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس کی طرف، اس گھر کی طرف اتنی تیزی سے آتی ہے کہ جتنی تیزی سے چھری اونٹ کے کوہان کے اوپر چلتی ہے، اتنی تیزی سے اس کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ کون کو جو خرچ کرتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ روزانہ صبح کے وقت آسمان سے 2 فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے اس کو نعم البدل دے، اس کو اچھا بدلہ دے، اور جو مال کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، خرچ نہیں کرتا، اے اللہ اس کے مال کو برباد کر دے۔ جمع کر کے جمع لوگوں کو زندگی کا علم نہیں ہے
کتنے سانس جینا ہے کتنا، لیکن پلاننگ بچوں کے بعد پوتوں اور دوتوں کی بھی ہو جاتی ہے۔ مجھے اپنے پوتے سے بڑا پیار ہے جی، لہذا آج کے بعد یہ پلاٹ میرے پوتے کا ہو گیا۔ اور اللہ کے بندے لمبی لمبی پلاننگ ہے، لمبی لمبی سوچے، اور جس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے، جس کے لیے جوڑا جاتا ہے، اس کو علم نہیں ہے کہ اس کے دائیں، اس کے بائیں، اس کے آگے، اس کے پیچھے کتنے رشتہ داروں میں سے غربا اور کتنے فقراء، کتنے محتاج ہوتے ہیں، کیونکہ خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ان کو نہیں دینا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو مدینہ منورہ میں سخاوت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مشہور تھے، اور 4 پشتوں سے سخاوت چلی آ رہی تھی، 4 پشتوں سے۔ ان کے دادا پردادا دلیم اسلام قبول نہیں کیا، اب سعد نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، عبادہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، لیکن حالت کفر میں بھی اتنا لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے کہ مدینہ کی دھرتی پہ اگر کوئی آدمی کسی کا نام نہیں لیتا نا، صرف یہ کہتے تھے کہ جس کے گھر میں لوگوں کو سب سے زیادہ کھانا کھلایا جاتا وہ گھر کس کا ہے، تو فوراً سے پہلے لوگ یہ کہتے تھے کہ عبادہ کا گھر، دلیم کا گھر، سعد کا گھر۔ اور ان کی حالت یہ تھی کہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنے گھر سے باہر اعلان کر دیتے تھے کہ جس غریب نے گوشت کھانا ہو وہ دلیم کے گھر آ جائے۔ اور یہاں تک کہ جب حالت کفر میں تھے تو ہر سال 10 اونٹ منات بت کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی اسلام قبول کیا پھر اللہ کے نام پہ کرنا شروع کر دیا۔ اتنی زیادہ سخاوت کہ پہلے دلیم کرتے رہے، پھر اس کے بعد ان کا بیٹا عبادہ کرتا رہا، پھر ان کا بیٹا سعد کرتا رہا، پھر ان کا بیٹا قیس کرتا رہا، یہاں تک کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بسا اوقات گوشت سے بھرا ہوا تھال لے کر آ جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے کہ یا رسول اللہ آپ غربا کو خود تقسیم فرما دیں۔ اور ان کے وصف میں یہ لکھا ہے کہ روزانہ اصحاب صفہ جو صحابہ اکرام تھے، جو علم و عمل سیکھنے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پڑے رہتے تھے، روزانہ کی بنیاد پر ان کے گھر سے کھانا جاتا تھا، روزانہ کی بنیاد پر۔ ہم تو کسی فوتگی پہ دیتے ہیں نا مولوی کو کھانا، یا کوئی پریشانی آ جائے تب کھانا کھلاتے ہیں، یا کاروبار تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے چلو جی دیکھ لا دو جی، ایسے ہی کرتے ہیں نا، یا کوئی بیمار ہو جائے تب بکرا ذبح کر دیا، نہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ افضل ثواب کے لحاظ سے کون سا صدقہ ہے؟ یہ بڑی توجہ طلب حدیث ہے، یہ ذرا دھیان سے سنیے، بخاری میں بھی آتی ہے، مسلم میں بھی آتی ہے، مشکات میں بھی حدیث کی پاک آتی ہے۔ یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے زیادہ ثواب والا کون سا صدقہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ کہ جو وہ مال تمہاری نظروں میں سب سے زیادہ عمدہ ہو، نمبر 1، نمبر 2، اور اس مال کی تمہارے دل میں حرص ہو، نمبر 3، اس مال کے خرچ کرنے میں تمہیں فقر کا اندیشہ ہو کہ مال کم ہو جائے گا، اور نمبر 4، اس کو اس حالت میں تم صدقہ کرو کہ تم تندرست ہو، صحت مند ہو، اس وقت کا انتظار نہ کرو کہ تم حالت موت میں آ جاؤ، تم صدقہ کرنے لگو اور پھر تم کہہ دو کہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، جبکہ وہ مال کا وارث ورثہ بن چکے ہیں، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ تندرستی کی حالت میں صدقہ دینا، تندرستی کی حالت میں کھانا کھلانا، صحت مندی، فراوانی کے عالم میں لوگوں کو کھانا کھلانا، جب پے در پے منافع اوپر نیچے ہو رہے ہوں،
کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہو تو روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اچھی حالت میں۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اس عالم میں یہ مشہور تھا، سخاوت میں، دریا دلی میں، کھانا کھلانے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے کے گئے۔ محبت کا عالم یہ دیکھے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہ جا کر، قریب جا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام کائنات کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہو اور کیا چاہیے؟ اور آپ نے فرمایا السلام علیکم، تو حضرت سعد نے سن لیا، گھر میں بیٹھے تھے سن لیا، لیکن آہستہ سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک آواز نہیں آئی تھی جواب کی، آپ نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو حضرت سعد گھر میں بیٹھے کہ وعلیکم السلام، آہستہ سے کہا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منٹ انتظار فرمانے کے بعد پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سعد بن عبادہ نے پھر آہستہ سے کہا، تو ان کے بیٹے بھاگ کر گئے، قیس بن سعد، کہنے لگے ابا اللہ کے رسول باہر تشریف لائے ہیں، سلام کر رہے ہیں، آپ ان کا جواب ہی نہیں دے رہے۔ کہا میں جواب دیا ہے۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جواب نہیں آیا، تو آپ اپنے قدم مبارک واپس لوٹے اور چل دیے۔ حضرت سعد کو علم ہوا تو بھاگتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ کا سلام مجھے پہنچتا رہا، میرے گناہگار کانوں نے سنا بھی، لیکن میں بار بار آپ کی زبان مبارک سے اور زیادہ دعائیں لینا چاہتا تھا، اور زیادہ سلام سننا چاہتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سخاوت کے وصف کی وجہ سے ایک دعا دی، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد بن عبادہ، اے اللہ سب سے زیادہ رحمتیں برکتیں سعد کے گھر پہ نازل فرما، اس لیے کہ یہ غربا کو کھانا کھلاتا ہے۔ کھانا کھلایا گیا، سب سے عمدہ وصف۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربا، مساکین، فقراء، ان کی پہچان رکھا کرو، تمہارے علم میں ہو کہ میرے محلے میں، میرے رشتہ داروں میں، میرے جان پہچان میں، میرے ملازمین میں کون کون سے کمزور لوگ ہیں، ان کی اچھی طرح پہچان رکھا کرو، ان کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ کون سی دولت ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر ہوگا، اللہ فرمائیں گے ان فقراء کو کہ کھڑے ہو جاؤ، دنیا میں جس بندے نے تمہیں کھانا کھلایا اس کا بازو پکڑو اور جنت میں لے جاؤ، جس نے کپڑے پہنائے اس کا بازو پکڑو جنت میں لے جاؤ، جس نے تمہاری تیمارداری کی، تمہیں جو ہے دوائی دی، کچھ بھی دیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اور صرف اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، کوئی نمود و نمائش نہ ہو۔ دسترخوان پہ لگا کر ایک پیچھے بینر لگا دیتے ہیں فری دسترخوان، نیچے من جانب فلاں، چودھری فلاں، حاجی فلاں، نہیں 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 نہیں، بالکل اخلاص ہو، پتہ بھی نہ ہو کون کھانا کھلا۔ ہاں تم اپنے گھر کے باہر بیٹھ جاؤ، کھانا تقسیم کرو، اپنے ہاتھوں سے کرو، اچھی بات ہے، نفلی عبادت اس نیت سے وعدے کر کے دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب ہو، اس نیت سے، تاکہ لوگ بھی کھانا کھلانے لگ جائیں۔ امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ ایک شخص ایک آبادی میں گیا اور اس نے نیت کر لی کہ جس شخص پر بھی پہلی نظر پڑے گی اس کو میں صدقہ دے دوں گا۔ آبادی میں جیسے گھسا تو اچانک ایک عورت پہ نظر پڑی تو اس نے مال نکالا اور اس کو دے دیا۔ دور سے شخص دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے جس کو صدقہ دیا ہے یہ تو بڑی فاحشہ عورت ہے، تم نے کیوں دے دیا؟ وہ خاموش رہا، کوئی بات نہیں کی، کیونکہ کیا تھا، لوجہ اللہ،
اللہ کی رضا مقصود تھی، کوئی لالچ اور کوئی غرض نہیں تھی۔ خاموش رہا۔ آگے چلا، ایک مرد پہ نظر پڑی تو اس نے پھر مال نکالا، اس کو دے دیا۔ تو دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے جس کو دیا یہ تو چور ہے، یہ تو ڈاکو ہے۔ تو وہ خاموش رہا، کوئی بات نہیں کی۔ تیسرے شخص پہ نظر پڑی تو اس کو دیا، تو پھر لوگوں نے کہا یہ تو بڑا مالدار ہے، وہ یہ تو بڑا، اسے چپ کر کے رکھ لیے، کوئی بات نہیں کی۔ اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، جہاں اور صحت کی دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور چیزوں کی دعا مانگتے ہیں، اللہ سے اس بات کی بھی دعا مانگا کرو، اے اللہ ہمیں بخل سے پناہ دے دے۔ رو رو کے مانگا کرو آپ، اے اللہ دل کی سختی سے ہمیں محفوظ فرما، ہمیں یا اللہ یوں مال دینے والا دے، یوں ہاتھ یوں نہ کرانا یا اللہ، ایسے بنا دے، ایسا یوں نہ بنانا کبھی۔ تو جب یہ دینوں کو دے کے واپس آیا، دل میں سوچ رہا، سو گیا، رات کو اللہ پاک نے فرمایا اے میرے بندے، جس تو عورت کو تو دیا تھا وہ واقعتاً فاحشہ عورت تھی، زانیہ عورت تھی، لیکن وہ تنگی کی وجہ سے اس طرح کا اقدام کر رہی تھی، تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے اس کو صدقہ دیا اور میں نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، وہ اس گناہ سے بچ گئی۔ اور جو تو نے دوسرے بندے کو دیا، چور کو، اس کو بھی وہ غربت کی وجہ سے، اپنی ضرورتوں کی وجہ سے وہ چوری کرتا تھا، تو نے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے اس کو مال دیا، میں نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی، اس کے بعد وہ چور اللہ کا ولی بن گیا۔ تیسرا جو شخص مالدار تھا، اس کو تو نے مال دیا، وہ اپنا مال خرچ نہیں کرتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتا تھا، اس کو بطور عبرت ہوئی، اس نے کہا کہ مجھے لوگ مال دینے لگ گئے ہیں، میں نے اس کو عبرت دی، وہ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے لگ گیا۔ جب انسان کی نیت مضبوط ہو، ارادہ پختہ ہو، عزم مصمم ہو، اور پھر اللہ کے لیے ہی ہو صرف، اللہ اس مال کو قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا تو اچانک بادل برس رہے، تو اس میں سے آواز آئی کہ بادلوں چلو فلاں شخص کے باغ کے اوپر جو ہے برسنا ہے، فلاں جگہ برسنا ہے، نام بھی لیے بادلوں سے، اس آواز کو بھی سن، حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بادلوں سے اس شخص کی نام لے کے آواز دی جا رہی ہے، وہ اس تاڑ میں لگا تو ساتھ ساتھ جہاں بادل برس رہے تھے وہاں پہ چلا گیا، وہ چٹیل زمین، وہاں پانی اکٹھا ہو گیا ایک جگہ پہ، تو ایک آدمی کہی کو لے کر پانی بنا رہا، اپنے باغ میں دے رہا ہے۔ تو اس شخص نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ تمہارا یہ نام ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میرا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میرا نام تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا بادلوں سے میں نے آواز سنی، تیرا نام لے کے کہا گیا کہ اس کے باغ میں جا کے برسو، وہاں پہ پانی دو، کیا وجہ ہے؟ تیرا کون سا ایسا عمل ہے تو مجھے تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا میرا عمل یہ ہے کہ باغ کی آمدنی کو میں 3 جگہ پہ تقسیم کرتا ہوں، 3 جگہ پہ تقسیم کرتا ہوں، ایک میں 1/3 اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، کمزور بندوں پہ، غرباء پہ، مساکین پہ۔ یاد رکھنا مال بھی کسی کو دینا ہو نا، کوئی دین تو عزت کے ساتھ دیا کرو، پوری رسپیکٹ کے ساتھ دیا کرو، اور اس طرح دیا کرو کہ اللہ نے شکر ہے کہ مجھے توفیق دے دی مال دینے کی، اس نیت سے دیا کرو۔ ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں اور دوسرا حصہ اپنے اہل و عیال بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو آمدن ہوتی ہے دوبارہ میں باغ پہ لگا دیتا ہوں۔ اس لیے میں اپنے تاجر بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی کاروبار کر رہا ہے، کوئی میڈیسن کا کر رہا ہے، کوئی کپڑے کا کر رہا ہے، کوئی کسی الیکٹریشین کے سامان کا کر رہا ہے،
تو آپ اگر پیسے نہیں نہ دے سکتے، میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں. آپ اپنے کپڑے میں سے خوبصورت، یہ نہ ہونا کہ جو ڈی گریڈ کا مال وہ نہ ہو، بی کیٹیگری کا نہ ہو کہ جو تم نہیں پہن سکتے لہذا چل اچھا یار کاٹ دے اللہ تیرے سے دے دیں گے. نہیں 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 نہیں، اچھا ہو، عمدہ ہو، دل کی کھچ پڑے، مہنگا مال ہو، اور اس طرح ہو کہ دل کو اندر ہو کہ یار میں کمزور نہ ہو جو پرتے نہیں ملانے. قربان جائے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک لمبی حدیث ہے مختصر، اس میں جملہ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں، اللہ نے مجھے ایک بات بتلائی ہے. زبیر رضی اللہ تعالیٰ امامہ باندھا ہوا تھا، تو پیچھے کونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کونا پکڑا اور یوں کھینچ کے کہا بطور تنبیہ کے کہ زبیر یاد رکھنا، جو اللہ کے ساتھ جس یقین کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے اللہ کبھی بھی اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. مال خرچ کرنا تو کپڑے والا کپڑے کو اپنی اس بقدر نفلی صدقہ بھی نکالے، صرف زکوٰۃ پہ نہ رہا کر سال بعد زکوٰۃ کا انتظار کرتے رہے، نہیں، مہینے کی بنیاد پہ کپڑا نکالتا رہے اور غربا، مساکین، فقراء ان کو دیا کرے. اور اس کے اوپر بھلے آپ انگلش میں لکھ دیا کرے گفٹ فار یو، آپ گفٹ لکھ دیا کرے. اسی طرح جو بندہ کسی اور شعبے سے وابستہ ہے، اناج کے شعبے سے وابستہ ہے، وہ دے دیا کرے. کسی شعبے سے وابستہ ہے وہ اپنی وہ مال دے دیا کرے اللہ کے راستے میں، دیتا رہے دیتا رہے دیتا رہے، اور اس نیت سے دل میں نہ ہو کہ مجھے تنگی ہو جائے گی، شک پہ نہ رہا کرو، پورے یقین کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 4 کام کرو گے تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ گے. افشو السلام، عادت ڈال گئی سلام کرنے کی، ہر ایک کو سلام کیا کرو، ہر ایک کو. دفتر میں جاؤ، بازار میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، بات کرنے سے پہلے آپ کی زبان سے خوبصورت یہ نغمہ جاری ہونا چاہیے، کیا جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بعض لوگ صبح صبح واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں پھول نیچے گڈ مارننگ. چھوڑے یار، یہ کیا یار، ہم مسلمان ہیں یار. مسلمان کا تو یہ شیوا نہیں ہے کہ گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، یہ کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور زبان سے کہنا سیکھو، یہ چھوڑ دو ان کاموں کو، زبان سے کہو. دوسرا کھانا کھلاؤ. تیسرا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اور چوتھا رات اللہ توفیق دے تو تہجد پڑھو، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا. اللہ عمر کی توفیق عطا.